خود قرآن پاک نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت یوسف کا جو واقعہ ہے، علماء حیران ہیں، وہاں ایک لفظ آیا لولا ارآ برہان ربی۔ یہ برہان رب کیا ہے؟ کمرہ بند ہے، کمرے بند ہے، گناہ کی دعوت ہے، جوانی لما بلغا اشدہ، پورے زور پہ ہے، تجرد ہے، شادی مادی نہیں ہے اور رکاوٹیں بھی نہیں ہیں، گناہ کی دعوت بھی عورت دے رہی ہے اور عورت بھی سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، اور جب گناہ کی دعوت کانوں پہ پڑتی ہے تو فوراً دل سے آواز نکلتی ہے معاذ اللہ۔ حضرت یوسف کا دھیان کدھر لگا؟ یہ ہے توحید حالی۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو آدمی کی توجہ چلی جائے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ معاذ اللہ، میں اللہ کی اعوذ بھی چھوڑ دیا، علماء کو معلوم ہے جہاں اعوذ فعل مقدر ہے، کہنا چاہیے تھا اعوذ معاذ اللہ، لیکن جب پتہ چلا تو فعل کو بھی چھوڑ دیا اور فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ ہوتی ہے وہ، جب وہ مقام دیکھو 6 لاکھ فوج ڈری ہوئی ہے، افراد ڈرے ہیں، آگے دریا ہے اور بظاہر کوئی راستہ نہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی چیز نہیں، اور سارے ساتھی کہہ رہے ہیں انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، لیکن وہاں بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کلا کلا۔ یہ کلا کو کبھی سمجھ جاؤ، تجھے ہی توحید حالی ہے۔ کلا، یقین اتنا مضبوط ہے حضرت موسیٰ کا، بظاہر اندھیرا ہے، ہر طرف سے گرفتے، لیکن پھر کتنے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کلا ان معی ربی، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ لیکن آج موبائل پریشان ہوتا ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ شہادت کبھی نکلی ہے ان معی ربی، وہ تو آسروں کو ڈھونڈتا ہے، اسباب کی طرف جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ توحید اعتقادی تو حاصل ہو گئی، لیکن اس کا جو اگلا درجہ ہے اس پہ سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر توحید اتر جائے، اور قرآن پاک نے اسی کی طرف اشارہ کیا اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اصلھا ثابت، شجر طیبہ، یہی مسئلہ توحید ہے، اس کی جڑیں دل کی زمین کی گہرائی میں پہنچی ہے اور اس کی فرع شاخیں آسمان میں ہیں، طوفان آتی ہیں، آندھیاں چلتی ہے، مخالفتیں ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب توحید دل کی گہرائی میں اتر گئی تو اب فرعھا فی السماء، اس کا تنا، اس کو ہوا ادھر ادھر پھیر تو سکتی ہے لیکن توڑ نہیں سکتی، اور وہ ہمیشہ سدا بہار ہوتا ہے، گرمی ہو تب بھی سدا بہار، سردی ہو تب بھی سدا بہار، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا مسئلہ، اللہ نے آپ کو توحید اعتقادی سے نوازا، اب آپ محنت کریں، کوشش کریں کہ اس سے تھوڑا آگے بڑھ کے توحید کے وہ ثمرات اور پھل حاصل کرنے کے لیے جب وہ مقام آئے وجد حلاوت الایمان، ایمان کی وہ چاشنی اور لذت، وہ حصہ کب شروع ہوگی کہ حقیقتاً آدمی کا دھیان اللہ کی طرف جائے۔ میں نے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سب کتابیں دیکھی۔ پہلے تو ہم دیکھتے تھے مطلب کے حوالے نکالنے کے لیے،
کہ ہماری تائید میں کون سی بات ہے، لیکن پھر استیاب الفتح الربانی فتوح الغیب اس طرح کی جو حضرت کے دروس ہے، تو سب کتابوں میں تین باتوں پہ زور ہے، تین باتیں خلاصے ہیں۔ پہلی بات یہی ہے کہ مومن کا دل یہ تجلیات الہی کا کعبہ ہے۔ مباہر کا دل، ایک کعبہ تو زمین پہ، اس کعبہ میں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ بیٹھے ہیں، اللہ تو مقام سے پاک ہے، وہ کعبہ میں تو نہیں بیٹھے، وہ کعبہ بھی تجلیات خاصہ کی تجلی گاہ ہے۔ اسی طرح مومن کا دل بھی اللہ کی تجلیات اور انوارات کا خاص یہ تجلی گاہ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اپنے دل کو ایسا پاک صاف رکھ، میلا نہ کر، گناہوں سے زنگ آلود نہ کر، اپنے وجود پہ گناہوں کا بوجھ نہ، کیونکہ گناہ آئیں گے، پیغمبر کریم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جائے گا، اور زنگ لگے گا تو اب زنگ شدہ تو شیشہ بھی منہ نہیں دکھاتا، تو جب دل زنگ شدہ ہو جائے گا تو انوار کیسے منعکس ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی تجلی گاہ کیسے بنے گا؟ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ہر گناہ سے نکل جائے، موبائل آدمی کو گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو چاہے وہ باطنی گناہ ہو۔ تو سب سے پہلے اس پہ محنت کر۔ چہرے پہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، یہ چہرہ ہم نے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، صابن رگڑ رگڑ کے اور بڑا کچھ اس کو سنبھالتے ہیں، لیکن دل وہ ہے جہاں لوگوں کی نظریں نہیں جاتی۔ یہ دل رب العالمین کی تجلی گاہ ہے اور اس کی یہ نظر کی چیز ہے۔ تو سب سے پہلے میرا بھائی اپنے دل کو صاف کر، گناہوں سے سچی توبہ کر، اور دل صاف اور پاک ہو۔ تیرا جس طرح اللہ نے عقیدہ ستھرا عطا کیا، اسی طرح اپنے وجود اور اپنے دل کو گناہوں کی میل کچیل سے نکال دے، اس کو صاف کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کی ایک مشق کر۔ یہ جو آیات ہے مائیت الہی، اللہ تعالیٰ کی مائیت کی آیات، انہی میں تدبر کر۔ قرآن آئے تدبر کے لیے، اور کم از کم تھوڑا سا وقت نکال کے آیات توحید میں، آیات مائیت میں تدبر کرنا شروع کر دے۔ چند دن تھوڑا سا وقت نکال کے بھی اللہ کی توحید کی آیات، ان میں جب تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، اور اصل مراقبہ یہی ہے، وہ نہیں مراقبے جو لوگ بتاتی ہیں فلانے مرشد کا تصور کرو، فلاں نہیں، اصل مراقبہ تدبر تفکر آیات توحید ہے۔ ان میں غور و فکر، آپ بیٹھے ہوں، آپ آیت کو سوچ رہے ہیں، سوئے ہوں، آپ کی نظریں آیات توحید پہ ہوں اور آیات مائیت پہ، اگر اتنا بھی نہیں پڑے تو کم از کم اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اتنی چیز کی توجہ جب کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہر وقت ہونے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اور صحابہ کرام یہ یاد الہی ہے آیات توحید میں تدبر اور تفکر۔ تو اس سے پھر خود آپ کو راستے ملیں گے، اور جب یہ دھیان پکا ہو جائے اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ کوئی کام بھی کرنے لگو، سب سے پہلے خیال اللہ کی طرف جائے۔ حدیث پاک میں 7 آدمی جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا، ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے۔ اب ذرا اس بات کو غور سے سوچنا ہے۔ فرمایا نوجوان جس کو صاحب حسب نسب صاحب صورت عورت نے زنا کی دعوت دی، کوئی معنی نہیں تھا،
اور تھی بھی وہ حسب و نسب والی گشتی نہیں تھی، خاندان حسب و نسب والی اور کوئی معنی نہیں تھا، لیکن اس نوجوان کے دل سے یہ بات آئی انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ۔ یہ ہے توحید حالی کہ دنیا کی لذات شہوات کی پیروی، ان چیزیں اس کے سامنے ہیں لیکن اس کے دل میں دھیان کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف۔ انی اخاف اللہ، یہ وہ مشق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان ذہن میں آ جائے، توحید حالی۔ جب یہ دھیان پکا ہو جائے گا تو پھر آپ کو ہر عبادت میں بھی لذت آئے گی اور ذکر و اذکار میں بھی لذت آئے گی۔ اور دوسرا حضرت فرماتے ہیں کہ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لو، اللہ کی قضا پر راضی ہونا۔ اس جہان میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور اللہ حکیم بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ بظاہر جتنا تیرے خلاف فیصلہ نظر آئے، تیرا دل مطمئن ہو کہ یہ فیصلہ ہے میرے اللہ کا، مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نادان ہوں، وہ حکیم ہے اور وہ مجھ سے زیادتی نہیں کرتا، یہ فیصلہ میرے رب کا ہے، بس یہ ہے رضا بالقضا۔ اور اللہ کی قضا پہ جب راضی ہو جاؤ گے تو آپ کے 99% غم ختم ہو جائیں گے۔ جو آدمی یہ واویلے کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غم کرتا ہے، حقیقت میں اس کا اللہ کی قضا پہ ایمان ہی نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کرنے والا ہوں، فلاں کرنے والا ہے، فلاں کرنے والا ہے۔ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے لا فاعل الا اللہ، کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ حکیم بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، اسے پتا ہے۔ حضرت یوسف کا پورا واقعہ آپ پڑھ لیں، اللہ نے اپنی ایک صفت ذکر کی ہے، لطیف۔ لطیف لطیف کہتے اس کو ہے جس کے کاموں کو کوئی سمجھ ہی نہ سکے، جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور اندرون خانہ کوئی حکمتیں اور ہوں۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بظاہر تم کہو گے بڑی زیادتی کی، بیچ ڈالا، بڑی زیادتی کی، جیل میں چلے گئے، بڑی عورتوں نے زیادتی کی، یہ تو ظاہر ہے۔ اور اندر سے ذرا سوچو، اگر بھائی کنویں میں نہ ڈالتے، نہ بیچتے، جیل میں نہ جاتے، وہ مقام ملتے؟ وہ مقام کی تو بنیاد تھا جیل میں جانا، کنویں میں ڈالنا۔ اور یہ ہوتا ہے ظاہر کچھ اور اللہ لطیف ہے اور حکیم ہے۔ تو اپنی پوری زندگی میں یہ ذہن بنا لو کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کو کیا کہا گیا جب مصیبت پہنچتی ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ۔ تیسری چیز جو ہے حضرت فرماتے ہیں کہ تیسری چیز کو سمجھو، یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، نہ ملا نے سمجھا، نہ پیر نے سمجھا، نہ پڑھے لکھے نے سمجھا، وہ ہے دنیا کا دھوکہ، دنیا کی محبت، دنیا کے ساتھ بقا کا خیال، دنیا سنوارنے کا خیال۔ تو فرمایا دنیا کے دھوکے سے نکل جاؤ اور خالص آخرت کے گاہک بن جاؤ، آخرت کی فکر رکھو، دنیا کی محبت نکال دو۔ یہ تینوں چیزیں اگر مل جائیں تو اس سے بن جاتی ہے توحید حالی۔ دنیا کی قدورتوں سے نکلو گے، اللہ کی قضا پہ راضی ہو جاؤ گے، اور ذہان اللہ کی طرف رہے گا۔ یہ تین وہ ستون ہیں جس سے آپ آگے چل کے کیا بن جائیں گے؟ محسنین کے مقام پہ جائیں گے، اور یہ درجات کی حصول کی بنیاد ہے۔ جتنا درجے ان تین چیزوں پہ محنت ہوگی اتنے درجے اللہ کے ہاں بلند ہوتے جائیں گے، اور اتنا اعمال کا وزن بڑھتا جائے گا، اور اللہ رب العزت کے ہاں رفعتیں ملیں گی۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کر دی تھی، الحمدللہ ہر
کام کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، نہ شکووں کا نہ گلوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ایک مسئلہ تھا کہ اشاعت توحید و سنت کی نشأت ثانیہ ہونی۔ نشأت ثانیہ سمجھتے ہو؟ نشأت ثانیہ، یہ جو پرانے بزرگ بیٹھے ہو کپڑے پہنتے تھے، چادر پہنی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ چادر جب پھٹنے لگتی اس کو دوبارہ سیا جاتا تھا، اندھے پامنا۔ کسی کا نام تجدید بھی ہے، کسی کا نام نشأت ثانیہ بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں گروہ سے، جب اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یا تو اسی کی اصلاح کے لیے چند لوگوں کو پیدا کر دیتے ہیں، یا پھر اس گروہ کو نظر انداز کر کے دوسرے گروہ کو اس کی جگہ پہ لے آتی ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، جب اسی جماعت کی اصلاح ہوئی، یا پھر اس پوری جماعت کو ختم کر کے ایک نئی جماعت کو اس کے مقام پہ کھڑا کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جماعت تھی جو اللہ تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ جماعت تھی، جس جماعت کو اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت، بڑی امانت کا امین بنایا، اور بڑی امانت ہے کتاب اللہ، اور بڑی امانت کا امین وہی بنتا ہے جس پہ آپ کو اعتماد ہو۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کو بھی آپ پہ اعتماد تھا، تو کمزوریاں انسانوں میں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو منظم کرنے کا اپنی حکمت کے ساتھ ایک ترتیب دی، اور اسی جماعت کے افراد سے، باہر سے نہیں، اسی جماعت کے افراد سے۔ تو ہمارا مقصد ہی یہ ہے، ہم تو احیاء دستور کے لیے اٹھے ہیں کہ جماعت کا دستور بحال ہو، اور دستور کے مطابق جماعت منظم ہو کر کام کرے۔ جس طرح میں نے مجھ سے پہلے آپ منڈی بہاؤدین کے ناظم اعلیٰ میرے محترم بھائی بلوچ صاحب بیان کر رہے تھے، میں مسجد میں کھڑا ہوں، اور آپ کوئی جنگل میں نہیں کھڑا، آپ اتنے لوگ موجود ہیں، میں واللہ کر کے کہتا ہوں کہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، یا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، یا حضرت مولانا محمد امیر بدیالوی رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہماری محبت ہے توحید کے تعلق کی بنیاد پر، اور اسی وجہ سے ہمارے دل میں ان کی نسبت کا کبھی بغض آ ہی نہیں سکتا، حسد آ ہی نہیں سکتا، نسبت جو بھی ہو ان کی، اس کا بغض ہمارے سینوں میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور میں کھل کے کہتا ہوں، حضرت سید ضیاء اللہ شاہ سے بخاری ہوں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور بھی جو بھی بڑے بزرگوں کی نسبت ہے۔ ہاں اتنی بات میں ضرور کہوں گا، چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض، جہاں مسلک اور مشن کی بات ہے اس پر میں اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ مسلک اور مشن اور مسئلے میں کسی کو معافی نہیں، چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض ہو۔ باقی شخصیات کا ہم احترام کریں گے۔ میں نے تو کئی مقام پر کہا کہ ہمارا تو یہ کام، میں تو مدرس آدمی ہوں، مدرسہ میرا اپنا ہے، اور الحمدللہ جماعت سے ابھی تک چندہ نہیں لیا۔ آپ مجھے بتا دیں کہاں میں جہاں آیا ہوں آپ کے پاس چندہ لینے کے لیے، مجھے تو اللہ نے وہ ساتھی دیے جو کوئی قبر پرستوں سے آیا، کوئی اہل حدیثوں سے آیا، کوئی شیعوں سے نکل کے آیا، سارے فرقوں سے نکل کے، وہ جو ہمارے مدرسے کے اندر لوگ میرے ساتھ تھے، وہ تو اس جماعت اور تنظیم کو جانتے تک بھی نہیں، نہ مولویوں کو جانتے تک، یعنی ان کی وجہ سے نہیں، وہ صرف کتاب و سنت کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو اور جب نئے مباحث ہوتی ہیں تو کام بھی بڑا کرتی ہیں، پرانوں پر شیطان قبضہ کرنے لگتا ہے۔ وہ سارے مجھے کئی لوگ کہتی ہے یار یہ اتنا کام ہو رہا ہے، یہ پیسے کون دیتے ہیں؟ اور کئی پھر جو مولوی کرتوتی ہوتی ہے وہ جہاں تک کہہ رہے ہیں ایجنسیاں کرا رہے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں یار ہمیں ایسی ایجنسی خدا کے لیے ڈھونڈ دو جو طاغوت کے خلاف ہم آواز اٹھائیں وہ بھی ہمارا تعامل کرے، جمہوریت کے خلاف ہم بولیں وہ ہمارا تعامل کرے، رافضیت
خلاف ہم بولے، پوری دنیا کے کفر کو ہم للکارے اور وہ ایجنسیاں ہمارا تعاون کرے، ایسی ایجنسیوں کا تو ہم ماتھا ٹوٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی ایجنسی پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، راز اور یہ آپ کے سبق کے لیے کہ جتنے الحمدللہ وہاں ساتھی ہیں سب نو مسلم ہیں، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا مسئلہ سنا۔ اب مسئلے کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے مرکز کی خود قدر کرنا چاہتی ہے۔ پچھلے سال ہمارا دورہ تفسیر کا جو خرچہ یکدم ہوا وہ ہے 88 لاکھ پچھلے سال۔ اس سال تو دیکھیں گے۔ اچھا، ابھی تک دورہ تفسیر کا میرے پاس 1 روپیہ بھی موجود ہے، 18 تاریخ کو شروع ہو جائے گا، لیکن ہوگا 1 کروڑ سے بھی زیادہ۔ مجھے ایک ساتھی کہتے ہیں یار کیسے نہیں، تو اس وقت کیوں آپ دورہ شروع کرتے ہیں؟ میں نے کہا اگر ہمارا اتنا یقین بھی اللہ پہ نہ ہو کہ وہ طالب علموں کو جن کا رزق کا انتظام کریں گے تو پھر تو قرآن پڑھانا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ طالب علموں کو ہم اللہ پہ اعتماد سے کہیں اور اپنا اتنا بھی نہ ہو کہ وہ روٹی بھی دے گا جہاں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اصل جو مسئلہ ہے کسی سے کوئی بغض نہیں۔ خاندان حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، یار آپ اتنا تو سوچ لینا، اتنا تو سوچ لیں، جب سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم ولی کامل مرشد کامل مانتی، تو کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جب ایک محبوب ہے تو محبوب کی گلیوں کے تو کیا کہوں گا، محبوب کی گلیوں کے تو کچھ بھی پیارے ہوتی ہیں، محبوب کی گلیوں کے تو کچھ بھی پیارے ہوتے ہیں۔ میں لفظ تو اگلا نہیں بول رہا کیونکہ پھر لوگ غلط قیاس کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں، تمام اکابرین کا ہم احترام کرتے ہیں اور ان کی اولادوں کا بھی کریں گے، اور کریں گے انہی کی نسبت سے، انہی کی کانا ابوہما صالحا، وہاں پر کانا ابوہما، ان کا باپ بڑا صالح تھا، اسی لیے تو حضرت موسیٰ نے دیوار بھی کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر ناراض بھی ہو گئے، ان کی دیوار کیوں؟ فرمایا کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی حکمت ہے، ایک موقع مل گیا ہے جماعت کو منظم کرنے کا، اور آپ کی معلومات کے لیے الحمدللہ ہماری جماعت ہر ضلع میں منظم ہو چکی ہے، ضلع اٹک ہو، ضلع اسلام آباد ہو، ضلع راول پنڈی ہو، اور ضلع تلا گنگ ہو، ضلع میاں والی ہو، ضلع بکھر ہو، ضلع گجرانوالہ ہو، اور منڈی کا تو کہنے کیا ہے، ہم نے شروع یہاں سے کیا تھا۔ منڈی بہاؤدین کا اول نمبر ہے، لیکن فخر نہیں کرنا، شکر کرنا۔ منڈی بہاؤدین کو ہم خراج تحسین پیش کرتی ہیں، لیکن اس پہ 2 رکعتیں شکرانے کے پڑھو، اللہ نے آپ سے کام لیا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جو بات بتانا چاہتا ہوں، بات پھر لمبی ہوگی، تو یہ اشاعت التوحید و سنت کی نشأت ثانیہ ہے، اس پر بھی وہی زور لگ رہا ہے جو شروع میں لگا تھا، بلکہ ابتدا آسان ہوتی ہے، بنسبت جب اندر ڈالے جاتے ہیں تو کام مشکل ہوتا ہے۔ کئی جگہ سے چادریں پھٹتی ہیں، پہلے تو نہیں ہوتی ہے چادر۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جماعت محمدی اس کی بنیاد بھی 3 چیزیں تھیں، آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، اور ہم اسی کا آخر ہیں، وہ اول تھے، انہی کا ہم آخر ہیں، وہ اول تھے۔ پہلی چیز ہے مشاورت، شورا، دیکھ لینا اس پر، جو اس دفعہ میں نے دورے میں پورا مضمون لکھا ہے جو 46 صفحات تھی۔ پہلی چیز شورا ہے، امرہم شورا بینہم، مشاورت ہے، مشاورت کے بعد مساوات ہے، ہر ساتھی کی برابر قدر کرو، ذات پات وغیرہ وغیرہ کو پیچھے رکھ کے حیثیت رکن اشاعت التوحید اور جماعت سب ساتھی برابر ہیں،
یہ مساوات قائم کرو. اور تیسری چیز ہے عدل اور انصاف. ان تین چیزوں پر جماعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی بنیاد ہے. اور جو جماعت ان تین اصولوں پہ چلتی ہے کہ مشاورت بھی ہو, شورا پکی ہو, ڈکٹیٹرشپ نہ ہو, ایک آدمی کی رائے کو مسلط نہ کیا جائے, بلکہ اصحاب الرائے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے شورا کے ارکان کے بھی اوصاف بیان کیے. تو صحیح عقل مند, دانا اور تجربہ رکھنے والا آدمی ہو, ان سے مشورہ کرو. امیر کو بھی چاہیے, ناظم اعلیٰ کو بھی چاہیے, اپنی شورا منظم کرو. اس لیے جتنا ہو چکا مزید ہر تحصیل میں کم از کم 50, زیادہ سے زیادہ 200 آدمی آپ کی شورا کے ہونے چاہیے. اور ضلع کی جو شورا ہے وہ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ 200 پورا ہو جائے گا, نہیں تو اس کو پورا کر لو اور سمجھدار لو. دوسری چیز مساوات ہے. مساوات, ہر ساتھی کی قدر, ہر ساتھی کی عزت. یہ مت سمجھو کہ یہ دکاندار ہے, یہ غریب ہے, یہ فلاں ہے, یہ چندہ دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا. آپ نے توحید کی قیمت کو دیکھنا ہے, چاہے وہ جو بھی ہو. اللہ کے رسول کی ارشادات سے آپ نے کیا فرمایا کہ تم اس کے ذمہ دار نہیں ہے پہلے کون آیا بعد میں کون آیا, کیسے کون آیا اور کیسے کون آیا. نہیں, تم نے جب دیکھنا ہے تو میرے صحابہ کو دیکھنا ہے میرے چہرے کی وجہ سے. یہ ہے کس کے, تم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہیں کون, یہ شاہ توحید کے, چاہے بڑا چھوٹا. اور تیسرا عدل ہے, ہر کام میں عدل. دشمن کے ساتھ بھی عدل, دوست کے ساتھ بھی عدل, امیر کا بھی عدل اور غریب کارکن کا بھی عدل. یہ تین چیزیں ہیں, اگر اس پہ آپ زور لگائیں گے تو انشاءاللہ العزیز جماعت اور زیادہ ترقی کرے گی. تیسری آخری بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منڈی بہاؤالدین ضلع, انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی, مشکلات کے باوجود, ناسازگار حالات کے باوجود, کسی کے تیش دلانے سے تیش میں نہیں آئے, کسی کے غصہ دلانے سے غصہ میں نہیں آئے, اپنے عدل و انصاف پہ قائم رہتے ہوئے صرف مشن کو مد نظر رکھا. اس پر میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو مزید بھی اسی طرح صبر سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انتظامی امور میں یا ان چیزوں میں اختلاف ہوتی ہے, لیکن توحید کی قیمت تو کہیں بھی توحید ہوگی تو ہم اس کی قدر تو کریں گے. توحید کی ہم نے قدر کرنی ہے. جس سینے میں توحید ہوگی, سنت ہوگی, ہم اس کی قدر کریں گے. یہ بہت اچھا ماحول ہے اور انہوں نے بہت بہترین نظم قائم کیا. اور الحمدللہ باقی بھی اضلاع میں آپ کو اطلاع کر رہا ہوں, تقریباً شمالی, وسطی, مشرقی پنجاب, اس میں جمعیت اشاعت التوحید کے اب نعرے لگ رہے ہیں اور جماعت منظم ہو چکی ہے. اس سے پہلے جمعیت ختم ہو گئی تھی پورے ایریوں میں. اگر آپ پتہ کریں کہیں باڑیاں ہی نہیں تھی, کہیں تھی تو اجلاس 4 سالوں سے نہیں ہوا تھا, اور کئی امیر تھا تو ناظم نہیں تھا, ناظم تھا تو امیر نہیں تھا. جمعیت اشاعت توحید و سنہ کا نام و نشان مٹ چکا تھا. نوجوان ہمارے بیٹی, ہمارا ان سے کوئی بغض نہیں, وہ بھی توحید کا کام کرنے والے ہیں تو ہم ان سے پیار کرتی, NTS ہو, نوجوان. لیکن اصل مسئلہ یہ پیش آیا کہ ان کو آگے لایا گیا اور جماعت کو بالکل ختم کر دیا گیا. اب ہم نے ہر جگہ پہ ترتیب رکھی, ہم نوجوانوں کو نہیں چھیڑتے. NTS اپنا کام کرے, انہوں نے بھی تو توحید و سنت کا کام کرنا ہے, کرتے رہے. ہم اپنی جماعت کو منظم کر رہے ہیں, جمعیت اشاعت توحید و سنت. آپ سے بھی میں کہوں گا یہاں اگر کوئی نوجوان ہوں, NTS ہو, آپ ان کو نہ چھیڑیں, ان کو کام کرنے دیں. آپ اپنی جمعیت اشاعت توحید جو اصل جماعت ہے اس کو منظم کر رہے ہیں. نہ آپس میں ٹکراؤ ہوگا, نہ کچھ. وہ اپنے میدان میں کام کرے, ہم اپنے میدان میں کام کریں گے, کیونکہ جماعتیں تو دونوں ہیں. میں نے تو کئی جگہ پہ
NTS کے ساتھی تھے، انہوں نے مجھے کہا ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، کئی ایسے زندہ موجود ہیں۔ میں نے کہا نہ بھائی، تم اپنی جگہ پہ کام کرو توحید و سنت کا، ہم نے جمعیت اشاعت توحید و سنت و جماعت اس کو منظم کرنا ہے۔ بعض ساتھیوں کے ذہن میں شاید وہ تقابل تو تھا تو کہ ہم ان کو مٹائیں اور خود کو لائیں، نہیں، نوجوان جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ توحید و سنت کا کام کرے اور توحید و سنت والے بنے، اور آپ کو اور ہم کو بھی اللہ توفیق دے توحید و سنت کے کام کی۔ تو میں بہرحال جہاں آپ کے پاس آ کر خوش بھی ہوا، اور مزید انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی اسلام آباد کی، جہاں نہیں تو میں دعوت کے لیے آنا، مجھے ان پہ اعتماد تھا لیکن ان کا اصرار تھا، منڈی بہاؤدین میں نہیں آ رہا تھا، جہاں ساتھی خود دعوت دینے والے میرے پاس ٹائم بھی نہیں۔ بہرحال آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ آج سے دائی بن کے محنت کریں اجتماع کی، مزید دائی بن کے، تاکہ آپ کے امیر اور ناظم اعلیٰ کا دل بھی خوش ہو جائے، اور صرف ان کو خوش توحید کے لیے کرنا ہے، اس پہ اللہ خوش ہے۔ تو محنت کریں گے نا، دوسرے لوگ دوسرے گشتیں کرتے ہیں، گھر سے آپ گشت پہ نکل جائیں اور اجتماع کے لیے گشت کریں، اور دوسرا میرے پاس ایک چلہ لگانے کی بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہمارا چلہ 18 فروری سے شروع ہوگا اور 25 رمضان تک، تو آپ بوڑھے نوجوان سب قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر اور مذاہب باطلہ کے لیے اینٹی بائیوٹک ادویات ہیں، وہ اس کے حصول کے لیے جو مفت ملیں گی، آپ خود بھی اور دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سلامت رکھے اور توحید و سنت کی خدمت مرتے دم تک لے، اسی عقیدے پہ ہمیں اللہ تعالی خاتمہ نصیب کرے۔ باقی رہ گیا اجتماع، جیسے ابھی میں نے سنا، اجتماع کا جو ایجنڈا ہے، مقصد ہے، وہ توحید و سنت کو بلند کرنا ہے۔ ہمارے پاس اپنوں سے الجھنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو محاذ پہ کھڑے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے ٹانگوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو پاؤں تو جھٹکنے دو، اپنا اگر کوئی پاؤں میں ہاتھ ڈالے میں پیچھے ہٹ جاؤ تو ہم پاؤں جھٹک کے آگے چلے جاتے ہیں۔ باقی ہمارے پاس اتنا وقت فضول نہیں ہے کہ ہم اپنوں کے خلاف کوئی بات کریں، اور انشاءاللہ اجتماع میں ایسا نہیں ہوگا جیسے دوسرے اجتماعات میں ہوتا ہے، توحید و سنت کی بجائے اپنوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے وہ اسلام آباد ہے، دارالخلافہ ہے، اور ہر قسم کے لوگ وہاں موجود تھے، اور یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ دو چیزیں جمع ہو گئی۔ ایک ہے کہ جمعیت اشاعت التوحید جماعت کا یہ پہلا اجتماع ہے جب سے جماعت بنی، اس سے پہلے ذیلی تنظیموں کے جلسے اجتماع ہوتے رہے، لیکن جمعیت کا یہ پہلا اجتماع ہے، اور خصوصاً اسلام آباد میں پہلی دفعہ جمعیت کی باڈی بنی، پہلی دفعہ پوری جمعیت کا اجتماع ہو رہا ہے دارالخلافہ میں۔ تو اس کو کامیاب کرنا دعاؤں کے ساتھ بھی اور قربانی کے ساتھ بھی، امید ہے آپ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ وآخر دعوانا